أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، یا بنی آدم، اے بنی آدم یعنی آدم کے بیٹو۔ قد انزلنا، یہ تو آپ کو معلوم ہے تحقیق یا یقیناً ہم نے نازل کیا، اتارا، علیکم تمہارے اوپر، لباسا لباس، کیا چیز اتاری؟ لباس، یواری وہ چھپاتا ہے، یعنی وہ لباس جو ہے چھپاتا ہے، سوآتکم کل بھی ہم نے پڑھا تمہاری شرمگاہوں کو، ما وری عنہما سوآتہما، ٹھیک ہے، تو سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا اور باعث زینت بھی ہے۔ اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی بھی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، باعث زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور تقوی کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ وہ، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور باعث زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم نہ بہکائے تمہیں، لا یفتننکم نہ بہکائیں تمہیں، لا یفتننکم نہ بہکائے تم، اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق رک گیا تھا درمیان میں۔ تو یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں نہ بہکائے
कौन? الشیطان والشیطان, शैतान तुम्हें ना बहकाए. कमा अखराजा, जैसा कि उसने निकाला अबवैकुम, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे वालिदैन को, मिनल जन्नति, जन्नत से, यंज़िउ, उसने उतरवाए, अनहुमा, उन दोनों से. नज़अ यंज़िउ का माना होता है उतरवाना, खींचना, मतलब उनसे उतरवाए उन दोनों से, लिबासहुमा, उनका लिबास, लियुरियहुमा, ताकि वो दिखाए, हुमा, उन दोनों को, सवातिहिमा, उन दोनों की शर्मगाहे. इन्नहु, बेशक वो, यराकुम, देखता है तुम्हें, हुआ वो, व कबीलुहु, और उसका कबीला, मिन हैसु, इस एतबार से, इस हैसियत से, ला तरौनहुम, क्या आप उन्हें नहीं देखते? कि शैतान तो तुम्हें देखता है और उसका कबीला जो है वो भी देखता है, लेकिन आप उन्हें नहीं देखते. इन्ना जअलना, बेशक हमने बना दिया, शयातीना, शैतानों को, अवलिया, बहुत से दोस्त. बेशक हमने शयातीन को, शैतानों को बहुत से दोस्त बना लिया. लिल्लदीना, उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते. बेशक हमने शयातीन को दोस्त बनाया उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते. तो ए आदम की औलाद, ए बनी औलाद, शैतान तुम्हें कहीं फितने में न डाल दे, जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत में से निकलवाया, उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उन्हें उनकी शर्मगाहें दिखला दे. बेशक शैतान और उसकी जमात तुम्हें ऐसी जगह से देख रही हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते. तो हमने शयातीन को ऐसे लोगों का वाली बनाया है जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान नहीं लाते. समझ में आ गया तर्जुमा? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह. अब इन आयात की मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे. तो इससे पहले अल्लाह ताला ने सूरत की पहली आयत में किताब हिदायत का जिक्र फरमाया, और इसी तरह कल के सबक में हमने पढ़ा कि इंसान को जमीन पे उतार दिया गया. इंसान को कहाँ पे उतार दिया गया? जमीन पे उतार दिया गया. तो अब आज की आयत में ये बताया जा रहा है कि इंसान को दीन और दुनिया के तकाजे पूरे करने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत थी वो अशिया भी उसे मुहैया कर दिए. तो अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम के लिए लिबास का हुक्म दिया. यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नाफिज है. जब शैतान ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का लिबास उतरवा दिया तो अल्लाह ताला ने दुनिया में लिबास पहनने का हुक्म दिया, क्योंकि नंगे रहना ये फितरत के खिलाफ है. अल्लाह ताला ने लिबास पहनने के साथ साथ और भी बहुत सी बातें इरशाद फरमाई है और लिबास की अहमियत को वाज़ेह किया. हुज्जतुल्लाहुल बालिगा जो है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में बसने वाले तहजीब याफ्ता जो अफराद है, चाहे किसी भी दीन, मजहब या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हो, इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि औरियानी और नंगापन जो है ये आयब है
اور لباس پہننا یہ باعث زینت ہے. تو سطر پوشی اور لباس یہ اچھی چیز ہے، اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے. لیکن اگر کوئی شخص فطرات کے خلاف جائے، غیر فطری امور انجام دے، اپنے مزاج اور طبیعت کو ہی مسخ کر ڈالے، تو ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. تو یہاں پہ انزلنا غور طلب بات ہے، کیونکہ لباس بنانے کے لیے کپاس یہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اتارنے کا ذکر کیا. دراصل اتارنا بعض اوقات پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ حدید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا. تو انزلنا جو ہے یہ اتارنے کے معنی کے ساتھ ساتھ پیدا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کیا. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا یعنی پیدا کیا. مویشیوں کے متعلق بھی ہم نے پڑھا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، ہم نے تمہارے لیے 8 جوڑے مویشی نازل کیے. تو یہاں پہ بھی نازل کرنے سے مراد پیدا کرنا ہی ہے. اصل میں مفسرین نے یہ توجہ بیان کی ہے کہ یہاں پہ لفظ اتارنے کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ کپاس جو ہے جس سے عام طور پہ لباس تیار ہوتا ہے زمین ہی سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جن جانوروں کی کھال سے لباس بنایا جاتا ہے وہ بھی زمین ہی کی پیداوار ہے. لیکن ان اشیاء کی پیداوار اور نشو و نما کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ آسمان ہی سے نازل فرماتے ہیں. تو اس لیے انزلنا کا لفظ استعمال کیا. اور دوسری بات یہ کہ لباس باعث خیر اور برکت ہے، تو ایسی چیزوں کا نزول اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے طرز کلام یہ اختیار کیا کہ ہم نے لباس کو نازل کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لباس کے مقاصد بھی بتائے کہ لباس کا مقصد کیا ہے. ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا کس مقصد کے لیے؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے پوشیدہ اعضاء کو چھپائے، پردہ پوشی کرے. تو اعضاء مستورہ کا کھل جانا یہ پوری تہذیب یافتہ دنیا میں معیوب سمجھا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کا پہلا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے تمہاری سطر پوشی ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا حضور ہم جسم کا کتنا حصہ کھول سکتے ہیں اور کتنا حصہ چھپا کے رکھیں، یا دوسروں کا کتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا احفظ عورتک او سوآتک، یعنی اپنے اعضاء مستورہ کو چھپاؤ اور کھلا مت چھوڑو. الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، سوائے اپنی بیوی یا لونڈی کے. صحابہ نے پھر عرض کیا حضرت اگر ہم تنہا ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، پھر اللہ تعالیٰ کا تو زیادہ حق ہے کہ انسان اس سے حیا کرے. مقصد یہ کہ بغیر مقصد تنہائی میں بھی اعضاء مستورہ کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی. پھر پردے کا یہ بھی حکم ہے کہ مردوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مخفی اعضاء کو دیکھے، اور نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسری کے سامنے بے پردہ ہو. ایک روایت میں آتا ہے ملعون من نظر الى سوآت احد، وہ شخص ملعون ہے جو کسی کے سطر پہ نظر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ ان کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا. ترمذی شریف کی روایت الفخذ عورہ، ران کا بھی پردہ ہے. فخذ ران کو کہتے ہیں. تو محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے حصے کو ڈھانپنا فرض عین ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک اس حصے کو چھپانا یہ فرض عین ہے، ضروری ہے. اور عورتوں کا پورا جسم جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے، سوائے چہرے کے اور دونوں ہاتھ کے اور پاؤں کے.
تو قرآن اور حدیث میں لباس کے متعلق بہت سے احکام وارد ہوئے ہیں. محدثین نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے کتاب اللباس، جن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے متعلق لباس کے احکامات بیان کیے ہیں. تو ان ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لباس کے احکامات بتائے کہ لباس کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے، جب لباس پہنے تو کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے انسان کو، اور کیا نیت کرنی چاہیے. یہ تمام احکامات وہاں بیان کیے گئے. تو فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ پردہ پوشی کرتا ہے، اور دوسرا وریشہ، یہ لباس باعث زینت بھی ہے. تو زیب و زینت چاہے لباس کی ہو یا گھر کی، اس کے لیے عربی زبان میں ریاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جس طرح پرندے کے لیے پر اس کے لیے زینت کا باعث ہوتے ہیں، جس طرح بعض درندوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کال پہنا دی ہے جس سے ان کی زینت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے لیے لباس بمنزلہ زینت کے ہے. انسان کے لیے لباس بمنزلہ کس کے ہیں؟ زینت کے ہیں. تو لباس انسان کے لیے پردہ پوشی اور زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی بہتر ہے. تقوی کا لباس ہی بہتر ہے. بعض فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد ایمان اور نیکی ہے. تقوی سے مراد کیا ہے؟ ایمان اور نیکی. کہ لباس کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں بھی ہونی چاہیے. بعض فرماتے ہیں کہ تقوی کا لباس وہ ہے جو بے تکلف ہو اور ناجائز نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جیسا لباس آپ کو مل جاتا پہن لیتے اور کسی تکلف میں نہ پڑتے. آپ نے اپنی زندگی میں قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا، لیکن عام طور پہ آپ معمولی لباس پہنتے تھے. بزرگان دین بھی مختلف لباس پہنتے تھے، عمدہ بھی استعمال فرمایا کرتے تھے اور عام لباس بھی استعمال کیا کرتے تھے. تو جس قسم کا لباس میسر ہو جائز ہے، بشرطے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے. لباس کا مقصد جو ہے وہ سطر کو چھپانا ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. انسانوں کو لباس پہننے کا حکم دیا گیا لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم خبردار کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں بہکا نہ دے، کیونکہ شیطان دو دروازوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، ایک شبہات سے اور دوسرا شہوات سے. یا تو انسان کے دل میں شکوک و شبہات ڈال کے انسان کو بدعقیدہ بنا دے گا، یا اسے خواہشات میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دے گا. اسی لیے فرمایا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا. شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتار رہا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کی اعضائے مستورہ دکھا دے. اصل میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہ تو شیطان نے خود جنت سے نکالا تھا اور نہ ان کا لباس اتارا تھا، بلکہ یہ تو اس کے بہکانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ شیطان اس کا سبب بنا تھا، اسی لیے شیطان کی طرف منسوب کیا.
تو شیطان کی ابتدا سے یہ کوشش ہے کہ انسان سے غیر فطری حرکت کرائے، اس کو برہنہ کرے۔ تو اس وقت اس کا داؤ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پہ چلا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی شیطان اسی کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، فیشن کے نام پہ لوگوں کو برہنہ کر رہا ہے، اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا کہ شیطان بہت مکار دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اس کو یہ سہولت بھی حاصل ہے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان عام طور پہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، بعض حالات میں ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو 6 مرتبہ واعظ و تبلیغ کی، آپ نے انہیں قرآن مجید پڑھایا۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار نظر آ جاتے ہیں، لیکن عموماً نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو فرمایا ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا ساتھی بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان ایسے لوگوں پہ مسلط ہو کہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں تاکہ اس کے متبعین کی تعداد میں اضافہ ہو اور وہ سب کو لے کے جہنم میں جائے۔ تو فرمایا شیطان چونکہ خطرناک دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا، لہذا اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بزرگان سلف فرماتے ہیں کہ ایسے مکار دشمن سے پناہ بھی بڑی ذات کی پکڑنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کافی ہے، چونکہ وہ شیطان کی تمام حرکات کو دیکھ رہا ہے، شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ تو شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ اس کا اعلان ہے کہ وہ چاروں اطراف سے انسان پہ حملہ ہو کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو شیطان سے پناہ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سب لوگ جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاتے ہوئے تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے شیطان مردود کے شر سے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھنا چاہیے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو بہرحال شیطان سے بچاؤ کی تدبیر یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی پناہ اختیار کی جائے۔ تو ان دو آیات میں ہمیں معلوم ہوا کہ لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے، اور لباس کے دو بڑے مقاصد ہیں، زیبائش اور آرائش اور ستر عورت، اور زیادہ اہمیت جو ہے ستر عورت کو حاصل ہے۔ اور یہ بتایا کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اور عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا ضروری ہے، البتہ چہرے اور ہتھیلیوں کا ضرورت کے وقت کھولنا جائز ہے۔ اور اصل لباس جو ہے تقوی کا لباس ہے، یعنی ایمان، عمل صالح اور اچھے اخلاق۔ یہ لباس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوبصورت بنا لیتا ہے۔ تو جو شخص جو ہے شیطان کے قابو میں آ جائے وہ اسے فحاشی اور عریانیت کا دلدادہ بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے سینے ایمان اور یقین سے خالی ہوتے ہیں، انہیں شیطان اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ البتہ اللہ کو یاد رکھنے والے شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے دوسرے پارے میں فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم جو ہے ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کیا قرار دیا؟ لباس قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ہم نے لباس کے دو مقصد پڑھے۔ ایک مقصد یہ کہ اعضائے مستورہ کو چھپانا، جو چیزیں ناپسندیدہ ہے ان کو چھپانا۔ دوسرا مقصد کہ لباس باعث زینت بن جائے۔
تو ان دونوں آیات کو ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کے وہ باتیں وہ عیوب چھپائے جو ظاہر کرنے کی نہیں ہوتے. ناپسندیدہ باتیں جو ہے وہ بیوی شوہر جو ہے بیوی کے چھپائے اور بیوی جو ہے شوہر کی ایسی باتیں چھپائے تو یہ زندگی ان کے لیے باعث زینت بھی ہوگی اور باعث سکون بھی ہوگی. اگر شوہر جو ہے بیوی کے عیوب جو ہے وہ چھپائے گا اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا, اسی طرح بیوی جو ہے شوہر کے عیوب چھپائے گی اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گی, تو ان کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے گی اور ان کی زندگی میں امن اور سکون ہوگا. لیکن اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے پھر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور یہ رشتہ جو باعث سکون بنایا گیا تھا یہ باعث عار ہوگا اور انسان کے لیے وبال ایجان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.